السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور آپ نے اس منصب رسالت کا حق کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے، اس پیغام کو ہر ممکن کوشش کر کے ایک ایک انسانیت تک پہنچا دیا۔ اس مختصر سے درود السلام کے بعد معزز سامعین اکرام، سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 سے آج کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورہ اعراف کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ مکی سورت ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور ان آیت کے پہل مخاطب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے، یعنی یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، اور یہودی اور نصرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طریقے سے پہچان رہے تھے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے وہ آیتیں بھی پڑھی کہ اے نبی، یہ آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اچھے سے پہچانتے ہیں، مطلب آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو یہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل میں یہ ساری نشانیاں اور آپ کی پہچان کو یہ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ان آیتوں کے اندر انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیے تھے اور اس کے بعد ان کی نافرمانی کرتے تھے، دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ وہی آیتیں چل رہی ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ان کا کیا انجام ہوا، اور تم بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اور اب اس کے مخاطب ہم ہیں، اور قیامت تک آنے والا ہر انسان قرآن مقدس کا مخاطب ہے۔ ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اللہ کے کلام کو جان لیا، اور اس کے بعد اگر ہم نافرمانی کریں گے تو وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی اور نصرانیوں کا ہوا تھا، جنگ بدر، جنگ احد اور فتح مکہ کے پہلے جو ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا گیا، عذاب میں ان کو مبتلا کیا گیا۔ اور وہی انجام اب ہوگا اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے بعد، قرآن کو جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد بھی اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہم بھی بچیں گے نہیں۔ یہ تین چیز ہمارے ذہن میں رکھنا ہے اور اس آیتوں کو سمجھنا ہے۔ ایک واقعہ ایک شخص کا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر کے آیا تھا، قرآن کا عالم تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کا عالم تھا، مستجاب الدعا تھا، لیکن اس کے بعد جب دنیا اس کے سامنے آئی اور دنیا کو اس نے پسند کر لیا اور آخرت کو اس نے جھٹلا دیا، یا دین موسیٰ کو اس نے چھوڑ دیا، تو اس کے انجام کے تعلق سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں آیت نمبر 175، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس شخص کی خبر پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، مطلب آیتوں کا علم دیا تھا، مگر وہ ان کی باتوں سے نکل بھاگا، ان کے احکام سے، ان کے حکم سے وہ نکل بھاگا، تو اسے شیطان نے پیچھے لگ گیا، تو شیطان جو ہے اس کا ساتھی ہو گیا، وہ اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گمراہ ہو گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے
उस शख्स को आयतों का इल्म दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने उन आयतों का इनकार किया, यानी अमल नहीं किया, तो शैतान उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, फिर वो गुमराहों में शामिल कर दिया गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों के जरिए से उसे बुलंद दर्जे अता करते, लेकिन वो जमीन की तरफ झुक पड़ा और अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गया। ये वाकया इस तरह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 715 से 715 से 719 तक की ये तफसीर मैं आपको बता रहा हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इस शख्स ने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आया। इसको किताब का भी इल्म था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माउल हुस्ना का भी इल्म था, और अल्लाह के अस्माउल हुस्ना के जरिए से ये दुआ करता था और ये मुस्तजाबुद दुआ बन गया। मतलब ये दुआ करता और अल्लाह इसकी दुआ कबूल करता। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बादशाह की तरफ दावत और तबलीग के लिए इसे भेजा। ये दावत और तबलीग के लिए उस बादशाह तक पहुंचा और बादशाह ने इसे तोहफे और तायफ दिए, माल और दौलत इसके सामने पेश किया। इसने दुनिया को सामने देख करके और आखिरत को इसने नजरअंदाज कर दिया और अपने दीन से फिर गया। यहां तक पता चला कि दाई को खरीदा जाता है, खरीदने की कोशिश की जाती है, और यह भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है कि कुछ लोग दुनिया को हासिल करने के लिए अपने मकसद को खो देते हैं और दुनिया को हासिल करने के लिए लग जाते हैं। जैसे आपने देखा मुल्क सबा में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बादशाह सबा की तरफ, सबा की रानी की तरफ जब खत भेजा हुदूद के जरिए से, तो सबा की रानी ने उनके लिए बहुत सारे तोहफे भेजे, हीरे जवाहरात और नौजवान खूबसूरत औरतें उनके पास भेजी। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम उस दौलत को देख करके नाराज हुए और कहा कि इसे वापस ले जा लो और उसे कहो कि मेरे साथ लड़ने के लिए वो तैयार हो जाए, और अल्लाह ने मुझे जो दिया है उससे कहीं बेहतर है जो मेरे लिए वो पहचा रही है। मतलब मुझे जो अल्लाह ने ईमान दिया है, आखिरत की फिक्र दिया है, अल्लाह की मार्फत दिया है, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है जो उसने मुझे पहुंचाया है। तो दाई को खरीदने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुती और फरमाबरदार बंदा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का चुना हुआ मुखलिस बंदा होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की मदद करे। दुनिया जब हमारे सामने आए तो हमारी नजर आखिरत पर हो सिर्फ और सिर्फ। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये शख्स जो था वहीं पर रुक गया। कुछ वक्त के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का उस तरफ से गुजर होने वाला था, तो कौम के लोग इसके पास आए और कहा कि मूसा की फौज आ रही है और वो हमें तहवाला कर सकती है, हमें तबाह और बर्बाद कर सकती है, क्योंकि ये नाफरमान थे। तो तुम मूसा के खिलाफ दुआ करो अल्लाह से कि वो उसको तबाह और बर्बाद कर। ये शख्स कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो वक्त के नबी हैं, उनके साथ फरिश्तों की जमात है, उनके साथ मोमिनों की जमात है, मैं उनके खिलाफ बद्दुआ करके अपने आप को दुनिया और आखिरत में तबाह और बर्बाद कर लूंगा, मैं उनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता। ये आयतें कहां नाजिल हो रही हैं? मक्का के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, मक्का के भी यहूदी और नसरानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ साजिशें भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ, नबी के खिलाफ और सहाबा के खिलाफ जानलेवा हमले भी चल रहे हैं, और उनके लिए बद्दुआएं और बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनको बताए, और जबकि ये पहचान भी रहे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पहचान भी रहे, उनको ये वाकया बताया जा रहा है कि गौर करो, तुम्हारे सामने ये वाकया है, तुम्हारी किताबों में ये लिखा हुआ है, और तुम जानते हो इस शख्स का क्या अंजाम हुआ। बहरहाल लोगों ने उसको ज्यादा फोर्स किया कि नहीं, तुम्हें मूसा के खिलाफ दुआ करना ही होगा, वरना वो हमारे को तबाह और बर्बाद कर देगा। तो इसने उनके इसरार करने पर फिर राजी हो गया और अपने गधे को लेकर के एक पहाड़ की तरफ निकल पड़ा कि उस पहाड़ पे जाकर के ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से बद्दुआ करेगा। रास्ते में गधा बार बार रुक जाए, लेकिन उसको मार करके ये खड़ा करे और फिर आगे लेकर के जाए, फिर गधा रुक गया, फिर मार करके फिर आगे लेकर के गया। आखिरकार
اللہ رب العزت نے گدھے کو گویائی دی. گدھا کہتا ہے کہ اے بدبخت تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے بددعا کرنے جا رہا ہے جس کے ساتھی فرشتے ہیں اور ایمان والے ہیں، لیکن اس نے اس کی بات کو نہیں مانا. جب منہج سوچ بگڑتی ہے، جب عقیدہ بگڑتا ہے، جب انسان صحیح دین سے ہٹتا ہے تو دیکھیے پھر کس حد تک جاتا ہے، وہ کس حد تک دور جاتا ہے. پھر اس کے دوری جانے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، آگے جاتا ہے یہ اور بددعا کرنا شروع کرتا ہے. اللہ رب العزت ان کے الفاظ کو، اس کے الفاظ کو بدل دیتا ہے. وہ بددعا ان کے لیے کر رہا ہے، لگ اس کو رہی. آخرکار اس کی زبان باہر نکل گئی اور یہ اپنی حالت کو دیکھ کر کے اور اس سے علم بھی چھین لیا گیا، اور جو اللہ رب العزت کی نعمتیں اس کو دی گئی تھی وہ سب چھین لی گئی. اور پھر یہ کہتا ہے کہ اب تو میں ہلاک اور برباد ہو گیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دنیا کی زندگی میں بھی میں ہلاک اور برباد ہو گیا. اب ان سے لڑنے کے لیے مکاری کرنا ہوگا. دیکھ رہے ہیں سب کچھ سامنے ہے، لیکن جب دل بدلتا ہے تو انسان کس حد تک جاتا ہے. مکاری کرنا ہوگا. اور مکاری کیا کرنا ہوگا کہ عورتوں کو خوبصورت بناؤ، لڑکیوں کو خوبصورت بناؤ اور موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں ان کو پہنچاؤ. اور اگر اس فوج کا کوئی ایک آدمی بھی، ایک شخص بھی ان کے طرف مائل ہو گیا اور ان کے ساتھ بدکاری کیا تو پھر وہ ہم پر غالب نہیں آ پائیں گے. علم کا کیا استعمال کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا، آمین یا رب العالمین. اس شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اب پھر سے آیت دیکھیں، پوری بات سمجھ میں انشاءاللہ آئے گی. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس شخص کی خبر پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں مگر وہ ان کی باتوں سے نکل بھاگا تو اسے شیطان نے پیچھے لگ گیا، مطلب شیطان اس کا ساتھی بن گیا. پھر وہ گمراہ ہو گیا، پھر وہ راستے سے بھٹک گیا. وجہ کیا بنی؟ اللہ کی آیتوں سے نکل بھاگا، یعنی اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. ہمارے سامنے بھی احکامات ہیں، ہم بھی قرآن کے عالم ہیں، قرآن کا علم رکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، حدیث کا ہمیں علم ہے، نبی پر ایمان ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم آیتوں سے نکلیں گے، اللہ کے احکامات سے نکلیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ شیطان اس کے اوپر میں مسلط کر دیتا ہوں. اور بھی دوسری جگہ آیتیں ہیں اس طریقے کی، اور پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 156، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے اسے اور بلند درجے دیتے. سبحان اللہ. انسان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلام پر عمل کرے گا، کیونکہ شیطان یہ ڈراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ کے کلام پہ عمل کرو گے دنیا برباد ہو جائے گی، رشتے داریاں ختم ہو جائے گی، دوستیاں ختم ہو جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. عمر فاروق کا وہ مشہور قول کہ اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العزت عروج بخشتا ہے اور اسی کلام کے ذریعے اللہ رب العزت زوال عطا کرتا ہے، زوال میں پہنچا دیتا ہے. مطلب اسی کلام پر اگر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت عروج بخشے گا. عمر فاروق نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ عمر فاروق نے اپنے ہر دور دیکھے کہ پہلے وہ کیا تھے اور اس قرآن کے مل جانے کے بعد وہ کیا بن گئے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پچھلی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، لیکن جب قرآن آیا اور قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیے تو کیسر اور کسرا، جو آج جو سپر پاور روس اور امریکہ ہے، اس وقت کیسر اور کسرا تھی، یہ قدموں میں اللہ رب العزت نے ڈال دیا. ایسی سربلندی عطا فرمائی. اور ہر دور میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وہ سلیمان علیہ السلام کا دور ہو، داؤد علیہ السلام کا دور ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، نوح علیہ السلام کا دور ہو، ہر دور میں آپ دیکھیں کہ جب جب اللہ کی وحی پر عمل کیا گیا اللہ رب العزت نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن یہ بدبخت تھا کہ بادشاہ نے تحفے اور تحائف اس کو دیے، دنیا کی چمک دھمک اور دولت کو دیکھا تو اس نے ایمان جیسی قیمتی چیز کو اور اللہ کے فرمان کو اور اللہ کے کلام کو پر عمل کرنے کو اس نے چھوڑ دیا اور کفر اختیار کر لیا، یعنی ان باتوں کا انکار کر لیا. لیکن وہ زمین کے طرف جھک پڑا
مطلب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، کلام کے علم کو حاصل کرنے کو چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنے کو چھوڑ دیا، اس کو لوگوں تک پہنچانے کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے میں یہ تینوں چیز آتی ہے۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا، مطلب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت اور دنیا کے عیش و آرام کی چیز کے لیے اس نے اللہ رب العزت، اللہ اکبر، جس کا کوئی ثانی نہیں، اس ہستی کو اس نے ناراض کر دیا۔ لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ گیا، جبکہ خواہشات اتنی ہی ملے گی جتنی رب نے لکھ چکا ہے۔ کوئی سر کے بل کھڑا ہو جائے، جتنا اللہ نے لکھا ہے اس کے مقدر میں اتنا ہی ملے گا۔ چنانچہ اس کی مثال، اب ایسے شخص کی مثال، اگزامپل اللہ رب العزت دے رہا ہے، اور دیکھیے کتنا بدترین اگزامپل اللہ رب العزت نے دیا ایسے بدترین انسان کے لیے کہ جو آخرت کو، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک طرف اللہ کی رضا تھی اور ایک طرف دنیا کی رضا تھی، تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے اس نے خالق کائنات کو ناراض کر دیا۔ ایسا بدبخت شخص کے لیے بدبخت جو ہے اگزامپل اللہ رب العزت یہاں پہ پیش کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر اس پر حملہ کیے کرے تو بھی ہانپتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو بھی وہ ہانپتا ہے، ہر حال میں وہ ہانپتا ہے۔ ارے کسی جانور پہ حملہ کیا جا رہا ہے تو وہ وہاں پہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حملہ کرو یا مت کرو یہ ہر حال میں ہانپتا ہے۔ دوسرے کے بھی اللہ نے فرمایا تمہیں انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے۔ یہ جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہیں، اور بھی اس طریقے سے کئی انداز میں اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ ان کو کچھ سمجھ میں۔ تو یہاں پہ آپ غور کریں کہ کتے کی مثال دی گئی ہے۔ کتا کیسا ہوتا ہے؟ کتا حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا، اس کے گھر کا ہو، اس کے مالک کا دیا ہوا ہو یا بازو والے کا دیا ہوا ہو، وہ اس کے گھر میں بھی گھس کر کے کھاتا ہے، اس کے گھر میں بھی گھس کر کے کھاتا ہے، اور کتنا ہی اس کو مل جائے، کتنا ہی وہ کھا لے، اس کے بعد بھی اس کی لاڑ ٹپکتے رہتی ہے، وہ ہانپتا رہتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ یہ ہوتا ہے کتا۔ کتے کی نظر ہمیشہ زمین کی طرف ہوتی ہے، آسمان کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ انسان کہ جس نے زمین کی طرف اپنی نظر کر لیا ہے کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال دیکھ رہا ہے نہ حرام دیکھ رہا ہے، اور کتنا بھی مل گیا اس کے بعد بھی وہ ہانپ رہا ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے کتے کے تعلق سے کہ ایسے شخص کی مثال جو دے کر کے واپس لیتا ہے، کسی کو اس نے دان دے دیا، زکات دے دیا یا صدقات دے دیا، اور اس کے بعد دے کر کے واپس لیتا ہے۔ مسجد کے لیے زمین دے دیا، مسجد دے دیا، اور اس کے بعد اب اس کے اوپر حکومت چاہتا ہے، دے کر کے واپس لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کی مثال کتے کی سی ہے، کیونکہ وہ کہہ کر کے اور کھا لیتا ہے، چاٹ لیتا ہے، مطلب الٹی کر کے اور اس کو پھر نگلتا ہے۔ یہ ہے کتے کی مثال، یہ ہوتا ہے کتا۔ تو ایسی بدبخت جانور کی مثال اللہ رب، اور اس پہ اگر آپ غور کریں کتے کے اوپر، وہ فیمیل ہر کتے کو جو ہے وہ اپنا سمجھتا ہے، بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، اور بھی جتنا آپ غور کریں گے تو سمجھیں گے کہ واقعی اللہ رب العزت نے اگر کوئی مثال دی ہے، اگزامپل اللہ نے دیا ہے، تو اس سے اچھی طریقے سے اور ہم کس چیز سے سمجھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں پھر سے، چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے، اگر تو اسے اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی وہ ہانپتا ہے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے، پھر اللہ فرما رہا ہے پھر سے اس بات کے احاطہ کرتے ہوئے کہ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا۔ اللہ اکبر۔ آیت کا جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ آیت کا انکار کر دینا، عمل سے انکار کر دینا، یا قول سے انکار کر دینا، یا فعل سے انکار کر دینا۔ زبانی کہہ دیں کہ یہاں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو خود لکھا ہوا کہانی اور قصے کی کتاب ہے، یا اسے کہانی اور قصے کی کتاب کو سمجھتے ہوئے نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا، نہ اس کو سمجھنے کی، نہ اس کو غور و فکر کرنے کی، اور نہ اس پر عمل کرنا۔ عام جیسی دوسری کتابیں جس پہ عمل نہیں کیا جاتا، اسی طریقے سے یہ کتابیں جس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا۔ چنانچہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہودیوں سے یہ قصہ بیان کریے، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ اتنا بڑا واقعہ جو ان کی نظروں کے سامنے گزر چکا تھا،
کہ ایک نبی کو پہچاننے کے بعد، اللہ کا علم آ جانے کے بعد، توریت اور زبور کا علم آ جانے کے بعد انہوں نے اس کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا اور کیا مثال ان کی دی گئی. لیکن انہوں نے یہ سب سننے کے بعد نافرمانیاں کی یہودی اور نصرانیوں نے، تو جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر اپنے انجام کو وہ پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے پہلے بچے کچھ ان کو سمیٹ دیا گیا. اللہ رب العزت کی پکڑ آئی. اور آج بھی یہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم نبی مکرم کو پہچان رہے ہیں، اللہ کے کلام کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو پسے پشت ڈال دیا، یا اس کے علم کو سیکھنے کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے یہ مثال بیان کی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اللہ کی آیتوں کا جھٹلانا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، کسی اور پر ظلم نہیں کرنا. کیونکہ اگر ہم اللہ کی آیت پر عمل نہیں کر رہے، کس کو نقصان ہوگا؟ ہمیں ہی نقصان ہوگا. اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا، قبر میں بھی اس کا نقصان بھگتنا ہوگا، حشر میں بھی جو 50,000 سال کا دن ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں تباہ اور برباد ہونا ہوگا. اس دنیا کی زندگی میں بھی آپ پوری ہسٹری کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے. ہر دور میں اللہ کا کلام آیا نبیوں کے اوپر، اور کچھ لوگوں نے مانا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں عزت بخشا، دنیا میں ہر ان کی خواہشات کی اللہ رب العزت نے کو پورا کیا، اور آخرت میں بھی ان کا انجام دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے خبر دے دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو ان کا برا انجام، مطلب ہمارے سامنے کتنی عجیب بات ہے کہ وہ وقت کے معزز سے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر، قرآن بھی ہے، تاریخ بھی ہے ہمارے سامنے، کہ اس پہ جنہوں نے عمل کیا وہ کیا ہوئے اور جنہوں نے چھوڑ دیا ان کا کیا انجام ہوا. اور اس کے بعد بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے جہنم کے لیے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 178. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. بے شک جو ہدایت کا حقدار ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت کا حقدار نہیں، اللہ رب العزت اس سے ہدایت کو روک لیتا ہے. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف جھکتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے، جو اللہ کی محبت چاہتا ہے، جو اللہ کا چہرہ چاہتا ہے، جو آخرت کا طلبگار ہے، اللہ رب العزت اسے ضرور ہدایت دیتا ہے. اور اللہ اگر ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. پھر سے دیکھیں، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، اللہ اکبر، جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اس لیے پتہ چلا کہ ہم اپنے آپ پہ غرور نہ کریں. یہ ہدایت اللہ رب العزت کی عطا ہے، اس نے ہمیں عطا کیا ہے. اس لیے انکساری کے ساتھ ہم نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے اپنے خالق کے سامنے نظریں جھکائے ہوئے اور یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے آقا ہدایت دے، اے آقا ہدایت دے. ہر دن ہدایت، ہر وقت ہدایت، ہر نماز میں ہدایت ہم مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہدایت تیری ہے، تو جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور جسے تو ہدایت سے روک دے اسے دنیا میں کوئی کتنا ہی اچھا واعظ و نصیحت کرنے والا ہو، کتنا ہی اچھا سمجھانے والا ہو، اسے نظر نہیں سکتا. اس تعلق سے ایک حدیث سماعت کریں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ بے شک تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور اسی کی بخشش مانگتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی نفسوں کی شرارتوں اور برے عمل سے پناہ مانگتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. ہم اپنی نفسوں کے شرارتوں سے اور اس کے عمل سے پناہ مانگتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 432 مسند احمد. اس دعا سے اس لیے بیان کیا گیا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہدایت اللہ کی طرف سے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے.
اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. آیت نمبر 179. اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں. کیوں؟ اور پہلے سے ہی اللہ نے پیدا کر دیا دوزخ کے لیے تو دوزخ میں جائیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے کہ کس بندے کو میں پیدا کر رہا ہوں اور یہ کیا عمل کرے گا، یہ کب شیطان کے بہکاوے میں آئے گا، کون سا نیک کام کرے گا نہیں کرے گا. اس کو عمل کی آزادی دی گئی ہے، اسے صحیح اور غلط کی تمیز دے دی گئی، صحیح اور غلط سمجھا دیا گیا کہ یہ شراب ہے، یہ چوری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اسے صحیح اور غلط کی تمیز دے دی گئی ہے. اور اب یہ صحیح پہ کھڑا ہوگا یا غلط پہ کھڑا ہوگا، اللہ عالم الغیب ہے. اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان باتوں کو لکھ دیا ہے. جیسے ایک حدیث آپ سماعت کریں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2653. انسان کے تخلیق اور مخلوق کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دیا. کس بنیاد پہ لکھا؟ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، غیب کا وہ جاننے والا ہے کہ کیا ہونے والا ہے 50,000 سال بعد. میں دنیا جو بناؤں گا اور دنیا کے اندر مخلوق کو بنانے والا ہوں، اور کون سی مخلوق کو میں عمل کی آزادی دینے والا ہوں، کون ایسی مخلوق عمل کی آزادی کا غلط فائدہ اٹھانے والی ہے، کون سی مخلوق عمل کی آزادی کا غلط فائدہ نہیں اٹھائے گی، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گی. یہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے. اس نے اس بنیاد سے لکھا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 2653. حدیث دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے مخلوق کی تقدیر کو، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان اور زمین کی تخلیق یعنی اس کی بناوٹ، اس کی پیدائش، اس کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تحریر فرمایا تھا. یعنی اس کو نوٹ کروا لیا تھا، لکھ لیا تھا، تحریر فرما لیا تھا. اور آپ نے فرمایا اس کا عرش پانی پر تھا. مسلم شریف حدیث نمبر 265. اب واپس آئیں آپ اس آیت کی طرف، آیت نمبر 179. اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے. کیوں پیدا کیے؟ اب اس کا دوسرا جواب اللہ رب العزت نے یہیں پہ فرمایا، ان کے دل تو ہیں. کیوں جہنم میں جانے والے ہوں؟ ان کے دل تو ہیں مگر ان سے سمجھتے نہیں. دل ہے، سارے احساس کر رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز کے احساس کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کی طرف کوئی ان کا احساس نہیں. دل تو ہے لیکن اس سے دل سے وہ اللہ کے ایمان کا، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی پہچان کا کوئی بھی وہ استعمال نہیں کر رہے. دل ہے لیکن اس کا ان کو پاس نہیں. اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. اللہ رب العزت کی قدرت، خود اپنے آپ کی بناوٹ کہ اللہ رب العزت نے کیسے حقیر چیز سے اس کو بخشا، اس کو بنایا، کیسا اس کے چہرہ بنایا، کان، آنکھ اور دل دیا، بے شمار نعمتیں، نہ جس کو دیکھ سکتا، نہ گن سکتا، نہ جان سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو دیکھ کر کے وہ نظر انداز کرتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل نہیں کر رہا. اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات سنتے نہیں. کان تو ہے، حق بات کون سی نہیں سن رہے؟ وہی اللہ کا کلام نہیں سن رہے، نبی کا فرمان نہیں سن رہے. دنیا کی ہر بات سننے کے لیے ان کے پاس وقت ہے، لیکن اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، دین کی بات سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. تو ان کے کان تو ہیں مگر ان سے سنتے نہیں. اس وجہ سے یہ جہنم میں جانے والے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھ دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے. وہ تو چوپائے کی طرح ہیں، تو چوپائے کہتے ہیں جانور کو، وہ تو جانور کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. یہ لوگ غافل ہیں. یہ لوگ کس سے غافل ہیں؟ اپنی دنیا کے انجام سے بھی غافل ہیں، قبر کے انجام سے بھی غافل ہیں، حشر کے انجام سے بھی غافل ہیں، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے انجام سے بھی غافل ہیں. دنیا کے انجام سے بھی غافل ہیں. دنیا میں مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی یہ غافل ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو اپنے حالات سے غافل کر دیا. اللہ اکبر. قرآن کی قید کہ جو اللہ کے کلام سے غافل ہوتا ہے، نبی کے فرمان سے غافل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے کہ پوری طریقے سے
پریشانیوں اور مصیبتوں میں وہ مبتلا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، کیسے نکل سکتا ہوں، کیسے غافل کر دیا، اپنے انجام سے غافل کر دیا اللہ نے۔ اس قسم سے ایک آیت آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 26 کے اندر، 26 کے اندر سورہ احزاب، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں کان، آنکھ اور دل دیے تھے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، تو نہ تو ان کا کان ہی ان کے کچھ کام آ سکا اور نہ آنکھ اور نہ دل۔ پھر دیکھیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھ اور دل دیے تھے، کان، آنکھ اور دل دیے تھے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کان ہے، اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، آنکھ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھ رہے ہیں، دل ہے، محسوس بھی دل کر رہا ہے کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا انکار ہے۔ انکار تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھ، نہ ان کا دل، مطلب یہ تینوں چیز جس وجہ سے پیدا کی گئی تھی، اصل انہوں نے اس کا مقصد ہی پورا نہیں کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 18 کے اندر، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کی طرح ہے کہ وہ لوٹ نہیں سکتے۔ یہ منافقوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کہا تھا۔ سورہ حج آیت نمبر 46 کے اندر اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے کہ آنکھ اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہوا کرتے ہیں۔ آنکھ سے تو یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل جو سینے کے اندر ہے وہ اللہ کی معرفت سے اندھے ہیں، وہ اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتے، اللہ رب العزت کو پانا نہیں چاہتے۔ تو اللہ کو نہیں پانا چاہتے تو اللہ رب العزت بھی اس بندے کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ وہ تو صمد ہے، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ آیت نمبر 180، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں لہذا تم اسے ان ناموں سے پکارو۔ دو بات، اللہ رب العزت اسے پکارنے کا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہی ایک ایسا دربار ہے کہ جہاں پر مانگنے سے بے عزتی محسوس نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی، سکون اور اطمینان ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہر بار بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کی بارگاہ میں گزاری کرتا ہے، اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے، کبھی اس کو بے عزتی فیل نہیں ہوگی، اور ہر بار وہ مانگتا ہے اور ہر بار اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے بار بار مانگ، یہاں تک کہ عبادت کا مرض دعا کو اللہ رب العزت نے کہہ دیا۔ دعا بھی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کے حدیث کہ دعا بھی عبادت ہے۔ تو اللہ رب العزت مانگنے سے خوش ہوتا ہے، مانگنے کا حکم دیا اور مانگنے کا ادب بتا رہا ہے۔ کیا ادب بتایا؟ کہ اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے سے مانگ، اے رحمان رحم کر، اے رزاق رزق عطا فرما۔ رزق کی پریشانی ہے، کون دینے والا ہے؟ رزاق دینے والا ہے، دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ بیمار ہے، کون اچھا کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت اچھا کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے جو نام ہے اس نام کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے اے تواب توبہ کو قبول فرما، اے رزاق رزق عطا فرما، اے رحیم رحم فرما، اے سمیع سن لے میری دعا۔ اس طریقے سے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مانگے تو اللہ رب العزت سے دعا کرنے کے لیے وسیلے، 3 وسیلے بتائے گئے۔ سب سے پہلا وسیلہ یہ کہ اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے سے دعا مانگو، یعنی اس کو وسیلہ بناؤ، اللہ کے ناموں کو وسیلہ بناؤ۔ دوسرا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کہ اللہ وہ فلاں کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اگر تو اس کام سے میرے خوش ہے تو میری اس پریشانی کو دور فرما دے، تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تیسرا، نیک لوگوں کا وسیلہ کہ جب وہ زندہ ہو، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابن عباس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور قحط سالی ہو جاتی تھی تو ہم آپ کے پاس جاتے تھے اور ان کا وسیلہ لیتے تھے، یعنی ان کو ساتھ میں لیتے تھے اور ہم سب مل کر کے اللہ سے دعا کرتے تھے، بارش ہو جاتی تھی۔ اب نبی مکرم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اے عباس اب آپ ہیں، آپ اللہ، آپ جو ہے نا اہل بیت، مطلب قیمتی صحابی ہیں، اور آپ قرآن کے مفسر ہیں،
آپ ہمارے ساتھ چلیے اور اللہ رب العزت سے دعا کریے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ نیک ہیں، جو حیات ہیں، جو ہماری بات سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دعا کے لیے جا سکتے ہیں، ان کو بھی سے بھی دعا کروانا ہے. اللہ رب العزت کے ناموں کے وسیلے سے دعا کے تعلق سے اللہ کے کتنے نام ہیں ہم دیکھتے ہیں. بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک حدیث، بخاری شریف حدیث نمبر 2736، دوسری حدیث 641010، مسلم شریف حدیث نمبر 2677 حدیث اس طرح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالی تو وطر ہے اور وہ وطر کو پسند کرتا ہے، مطلب اللہ ایک ہے اور ایک کو پسند کرتا ہے. اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ رب العزت کے ناموں کو یاد رکھے گا، کیا مطلب ہوا کہ اللہ رب العزت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ جو اللہ رب العزت کے نام ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کے علاوہ غیر کی صفت نہیں ہو سکتی. اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی. اللہ اگر رحمان ہے تو کوئی اور رحمان نہیں ہو سکتا. اللہ رازق ہے تو کوئی اور رازق نہیں ہو سکتا. اللہ سمیع ہے تو کوئی اور دکھوں کو سننے والا نہیں ہو سکتا. اللہ کی جو صفات ہے وہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. اس طریقے سے اگر کسی نے اللہ کے ایک ایک نام کو سیکھا، جانا اور اپنا عقیدہ بنایا اور اس عقیدے کے ساتھ وہ رہا، اللہ فرماتا، نبی مکرم فرماتے وہ جنت میں داخل ہوگا. رٹ لینے سے نہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رزاق ہے، رزاق ہے، اور رزاق اپنے ہاتھ کو سمجھ رہے، اپنی طاقت کو، اپنے لاجک کو، اپنی ڈگریوں کو اور اپنے کاروبار کو رزاق سمجھ رہے. پیروں و مرشدوں کو اور قبر والوں کو رزاق سمجھ رہے ہیں، ان کو اولاد دینے والا، ان کو بگڑی بنانے والا، ان کو پریشانی دور کرنے والا سمجھ رہے ہیں، اور ادھر نام بھی رکھ رہے ہیں. یہ تو قول اور فعل میں تضاد ہو گیا. ہم کہہ کچھ رہے ہیں، عقیدہ کچھ اور ہے ہمارا. یہ جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں تو وہ جائے گا جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. قول اور فعل میں تضاد تو منافق کی صفت ہے، کہ وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، اندر کچھ باہر کچھ. یہ منافق ہوتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ کے ناموں کو سیکھ کر کے، سمجھ کر کے اور ویسا عقیدہ بنا کر کے اس کو یاد کر دے اور یاد رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ 99 نام ہے نہیں، 99 نام بتائے گئے ہیں. اس کی دلیل دوسری حدیث اور بہت ہی پیاری حدیث، اور اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان سنے اسے یاد کرے. یہ دعا ہے اصل میں. مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جب بھی کوئی غم و عذر لاحق ہو، مطلب کوئی پریشانی فکر لاحق ہو، اور وہ یہ دعا پڑھے، مصیبت اور پریشانی کے اندر وہ گھر گیا ہے اور وہ یہ دعا پڑھے، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، اقرار کرے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. تیرا بندہ یعنی میں تیری بندگی کرنے والا ہوں، کوئی کسی اور کی بندگی نہیں کرتا. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں. جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں، حقیقت میں ہوں کہ نہیں ہوں، کہ میں کسی اور کا بندہ ہوں، نوٹ کا، کرنسی کا، دولت کا بندہ یا کس کا بندہ ہے. اصل میں اگر وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے تو کہے گا، اے اللہ بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیرے بندے اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، مطلب میرا مقدر، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم میرے حق میں نافذ ہے. اللہ اکبر. مطلب اللہ تیرا جو حکم ہے وہی میرے اوپر نافذ ہے، کسی اور کا حکم میرے اوپر نافذ نہیں ہو سکتا. اگر میں پریشان ہوں، اگر میرے اوپر تنگی اور پریشانی آئی ہے، یہ تیرا حکم ہے، کوئی اور مجھے حکم نہیں چلا سکتا. تیری ہر فیصلے میرے حق میں عین، تیرے ہر فیصلے میرے حق میں عین انصاف ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہتا ہے بندہ؟ اے اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں انصاف ہے. اگر یہ پریشانی میں بھی تو نے مجھے مبتلا کیا ہے اور کوئی نعمت سے مجھے تو نے روک دیا ہے تو یہ بھی میرے لیے انصاف ہے. میرے آقا، میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے، تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جسے تو نے خود اپنا لیے رکھا ہے، اس ناموں کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے طے کیا ہے، رکھا ہے.
اور وہ نام کون سے؟ یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے۔ اب وہ ناموں کی فہرست آپ دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ وہ نام جسے تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یعنی فرشتے یا اور کوئی مخلوقوں کو تو نے سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، توریت، زبور، انجیل یا قرآن، جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو یہ وہ نام ہے تو اسے سکھایا ہے، یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس ہی محفوظ رکھا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ علم غیب میں بھی اللہ کے کچھ نام ہیں، اور وہ کتنے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں بتائے گئے ہیں 99، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 99 بتائے گئے، اور آپ نے ہمیں 99 بتایا۔ ہاں نام ہے اور وہی صفت بھی ہے، لیکن کئی صفت ہے لیکن وہ نام ہے۔ جیسے اللہ اونگتا نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے لیکن نام نہیں۔ اللہ سوتا نہیں، یہ صفت ہے لیکن نام نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بہت ساری آپ کو ایسی صفت ملے گی، قرآن کے اندر بہت ساری صفت ملے گی، وہ نام نہیں ہوتے۔ نام وہ ہوتے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ نے بتایا یہ اللہ کا نام ہے، وہ نام ہے، اور وہ 99 نام بتائے گئے، باقی اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور اللہ کے کتنے نام ہیں یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی کسی بھی چیز میں گھیرا نہیں لگا سکتے کہ اتنا ہی ہے۔ پھر اس کے آگے آپ دعا سنیں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ جو تیرے نام ہے، اور وہ نام جن ناموں کو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، اپنی کتاب میں سے کسی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا تو نے اپنے علم غیب کے اندر یعنی وہ غیب کے میں رکھا ہوا ہے، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، مطلب اس کے وسیلے سے، تیرے اچھے ناموں کے وسیلے سے، تیری صفات کے وسیلے سے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، میرے غم کا ازالہ اور پریشانی کو دور کرنے کا مدعا یعنی ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر، کیا پیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت، پریشانی اور غم و فکر کو دور فرمائے گا۔ ضرور کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دعا ضرور پوری ہوگی، یہ دعا کرنے والا مستجاب الدعا بن جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پچھلے میں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس قدر مقبول کیا، لیکن اس نے دنیا کو پسند کر کے اور اتنے بڑے منصب پہ پہنچ جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو تباہ برباد کر لیا۔ تو یہ دعا جب بندہ اس وسیلے سے، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے جب دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، جو اور مسرت سے بدل دیتا ہے، مطلب اس کی فکر اور پریشانی کو خوشی سے اللہ رب العزت بدل دیتا ہے۔ عرض کیا، مطلب صحابہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ مطلب اتنی پیاری دعا اے رسول اللہ، آپ بتا رہے ہیں کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی مسلمان اس دعا کو سنے، اسے چاہیے کہ وہ ضرور اسے سیکھ لے، اسے سمجھ لے، اسے یاد کر لے۔ تو مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 391، مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 391۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس عظیم دعا کو، اس عظیم وسیلے کو سیکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ واپس آیت پہ آئے، آیت نمبر 180، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا تم اسے ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے نام میں کجروی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے نام کو بدل دینا، اس کے نام کا انکار کر دینا کہ نہیں کوئی اللہ کی صفت ہوتی نہیں، اللہ کی صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے، اس کا غلط میننگ نکالنا کہ صفت کا مطلب فرشتے ہیں، یا انکار کر دینا یا بدل دینا، تعطیل، تمثیل، تحریف، یہ ساری چیزیں ہم اللہ جو ہمیں بتایا گیا ہے من و معن، جیسا بتایا گیا ویسا کہ ویسے ہی ہم کو ایمان لانا ہے۔ قرآن کے اندر جو اصول بتائے گئے، جو عقیدہ بتایا گیا، جو نام بتائے گئے، ویسا کہ ویسے ہی ہم کو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ اللہ سارے مخلوق کی بات ایک ساتھ سنتا ہے، مطلب سنتا ہے، جو اس نے بتا دیا ویسا کہ ویسا ماننا ہے۔ ایک تو یہ ہوا کجروی اختیار کرنا۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگ اللہ کے ناموں کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے کسی بزرگ کا نام انہوں نے داتا رکھ دیا،
کسی کا نام اس نے مشکل کشا رکھ لیے، کسی کا نام جو ہے فریاد کا سننے والا رکھ لیے، کسی بزرگ کا نام غریبوں کو پناہ دینے والا رکھ لیے. تو یہ صفات تو اللہ کی ہے، یہ صفات مخلوق کے اوپر کیسے عائد کی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے؟ تو ایسا جو حرکت کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، پھر سے سنیں، اور چھوڑ دو، مطلب ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوستی، ان سے قربت، ان سے رشتہ داریاں جو اللہ کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس سے نا امید ہے، نا امیدوں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں جلد اس کی سزا پائیں گی. مطلب اللہ رب العزت کے نام میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی جلد سزا پائیں گی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آیت نمبر 181، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اس امت کا اجماع کفر پر نہیں ہو سکتا. اللہ نے کلام کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے تو اس کے لفظ کی بھی ذمہ داری ہے، اس کے علم کی بھی ذمہ داری اللہ کی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اس پہ عمل کرنے والوں کی بھی حفاظت اللہ رب العزت کرتا ہے. مطلب اس پہ عمل کرنے والے بھی باقی رہیں گے، اس کو سیکھنے والے بھی باقی رہیں گے، اور اس کو یاد کرنے والے بھی، اس کو محفوظ کرنے والے بھی، اس پر عمل کرنے والے بھی. ہر طریقے سے قرآن زندہ رہے گا، یہ دین زندہ رہے گا قیامت تک. اور جب یہ دین ختم ہوگا تو پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی. نبی مکرم نے فرمایا ایک ایمان والا بھی اس زمین کی پشت پہ رہے گا، اللہ رب العزت دنیا کے نظام کو چلائے گا. اور جب دنیا کے خاتمے کا اللہ فیصلہ کرے گا تو ایک ہوا چلائے گا جس سے سارے ایمان والوں کی روح قبض ہو جائے گی، اور پھر اللہ کے نافرمانوں پر، کافروں پر، اللہ کے باغیوں پر ہی قیامت واقع ہوگی. اس تعلق سے ایک حدیث سنیں تو یہ آیت پوری طریقے سے انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نبی صحیحین کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہے گا. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے، اس گروپ میں شامل فرما دے جو گروپ کی اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی اللہ کے حکم سے، کہ ایک گروپ رہے گا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ غالب رہے گا، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وہ گروپ مغلوب نہیں ہو سکتا. میری امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چھوٹی موٹی نہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 3641، مسلم شریف حدیث نمبر 1920 حدیث پھر سے دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے ساتھ غالب رہے گا. مطلب وہ جو جماعت چلی آ رہی ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور وہ صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کی صحابہ کے طرز پر عمل کرتے ہوئے جو چلے آ رہے ہیں، وہ لوگ باقی رہیں گے. اسے رسوا کرنے والا، پھر آگے نبی مکرم نے فرمایا اسے رسوا کرنے والا یا اسے مخالفت کرنے والا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ اکبر. اس کی مخالفت کرنے والا، اس کو رسوا کرنے والا، اس کو تباہ و برباد کر دینے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، نہیں نقصان پہنچا سکے گا. ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ غالب ہے رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے. یہ بخاری کی روایت. وہ غالب رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی قیامت واقع ہو جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے کلام پر، نبی کے فرمان پر بعین اس طرح عمل کرتے ہیں، اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح حق ہے. اور حق کیا ہے کہ جس طرح صحابہ نے ایمان لائے، جس طرح نے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے عمل کیا، ویسا عمل کرنے والا اللہ رب العزت ہم سب کو بنا دے. آمین یا رب العالمین. اور جنہیں ہم نے پیدا کیا، پھر سے آیت دیکھیں، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں.
مطلب وہ حق پہ جو رہتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کا راستہ بتاتا ہے۔ مومن کے اندر سب سے پہلی صفت کون سی آتی ہے؟ سورہ جن کی ابتدائی آیت کے مطابق جیسی انسان کے اندر کسی کے اندر ایمان آتا ہے تو سب سے پہلی صفت یہ آتی ہے کہ وہ اس ایمان کا داعی بن جاتا ہے، اس معرفت کا داعی بن جاتا ہے، اس پہچان کا، اس اللہ رب العزت کی وحدانیت کا وہ داعی بن جاتا ہے، وہ ایمان کا داعی بن جاتا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی پہچان کیا ہے؟ پھر سے آئے دیکھیں، اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہے، مطلب وہ حق والا ہے اور حق کا وہ راستہ بتاتا ہے، اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، مطلب اس حق کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس حق کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ یہی تو انصاف ہوا کہ ہمارے پاس علم ہے اور اس پہ عمل نہیں ہے، تو کیا یہ علم کا انصاف ہوا؟ علم کے ساتھ انصاف ہوا؟ علم کے ساتھ انصاف یہ ہوگا کہ ہم اس علم کے مطابق فیصلہ کریں، اس علم کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 182، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، جھٹلانے میں وہی تین بات آئے گی کہ انکار ہی کر دیا زبان سے، یا عمل سے انکار کر دیا، سیکھنے سے انکار کر دیا۔ تو جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج مطلب دھیرے دھیرے پکڑیں گے، جیسا کہ انہیں علم تک نہ ہوگا، جس کا انہیں علم تک نہ ہوگا، جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا۔ مطلب جس نے اللہ کی آیت کا انکار کیا ہم اسے دھیرے دھیرے پکڑیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک دم سے نہیں پکڑتا اللہ پہلے دنیا کی کچھ نعمتیں دے کر کے اور ڈھیل دے دیتا ہے، دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ کھلم کھلا اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ نافرمانی کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا کے عیش و آرام کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے، فلاح فلاح، اور وہ خوب پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں بتدریج مطلب دھیرے دھیرے کر کے اس کو پکڑتا ہوں، جہاں سے اسے علم تک نہیں ہوتا۔ کیسے دھیرے دھیرے کر کے بڑھاپا آتا ہے، کیسے دھیرے دھیرے کر کے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں لگنا شروع ہوتی ہیں، دھیرے دھیرے پکڑتا ہوں اور اچانک پھر اس کے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ ایک اور آیت سے بات کو سمجھ میں آئے گی، سورہ انعام آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 44 سے 45 تک آپ دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا، مطلب اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو جو نصیحت کی گئی تھی فراموش کر دیا، انہیں چھوڑ دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اس بدترین قسم کے تیری نافرمانی سے اور تیرے غضب سے ہم سب کو محفوظ رکھے آقا۔ تو جب انہوں نے پھر سے آئے دیکھیں، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا یعنی چھوڑ دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ اب دولت بھی مل رہی ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، عزت بھی مل رہی ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، زمینیں بھی مل رہی ہیں، اور گاڑیاں بھی مل رہی ہیں، کارخانے بھی مل رہے ہیں۔ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت کے احکام کو انہوں نے توڑا، تو اللہ نے دروازے کھول دیے تاکہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو جائیں گے تو ہم ان کو ناگواہ پکڑ لیں گے، مطلب اچانک ہم ان کو پکڑ لیں گے اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ جائیں گے، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، مطلب پھر ان کو تہ و بالا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ مطلب ہم اگر اللہ کے نافرمانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا ہے، نوکر چاکر دیا ہے، بڑے بڑے بنگلے دیا ہے اور خوب عیش و آرام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ آیت یاد رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی یہ تدبیر ہے، اللہ کی یہ چھوٹ ہے، اور وہ جب چاہے گا جب اپنی گرفت کو مضبوط کرے گا۔ اور ہم خود دیکھ لیں دنیا کے اندر جس کو آپ بہت رئیس اور بہت خوشحال سمجھ رہے ہیں، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر کے اس سے پوچھے گا کہ بھائی صاحب زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو پھر وہ بتائے گا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی بیماریوں کے بارے میں، اپنی پریشانیوں اور ٹینشن اور فکروں کے بارے میں، تب پتہ چلے گا کہ کیا حال ہے اصل میں۔ آیت نمبر 148، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی جنون نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طرف لے کے جا رہے ہیں
اللہ رب العزت مکہ کے لوگوں کو کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم نے غور نہیں کیا، تمہارے سامنے تمہارا صاحب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال زندگی گزارے، تم نے کبھی ان کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس کے بارے میں تم ابھی کہتے ہو؟ تم ان کو مجنون کہہ رہے ہو، دیوانہ کہہ رہے ہو، فلاں کہہ رہے ہو، فلاں کہہ رہے ہو، کیا یہ ساری چیزیں تم نے دیکھی ہے ان کے اندر؟ تم تو ان کو پہلے جب تک انہوں نے توحید کی دعوت نہیں دی تھی تو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، بعد میں بھی کہتے تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سیرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ کی جیونی، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ سیرت جب بندہ پڑھتا ہے تو اسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے، نبی مکرم سے محبت ہوتی ہے، نبی مکرم کے منصب کو وہ سمجھ پاتا ہے، جان پاتا ہے کہ واقعی یہ وہ ہستی ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا اپنے کلام کو نازل فرمانے کا۔ پھر سے آج دیکھیں، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ یعنی سیرت کو پڑھو، اس پہ غور کرو۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنون لاحق نہیں ہے ان کو؟ وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اصل میں اللہ کے عذاب کا ایسا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیوں نہ ہو، انبیاء کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے، ہم لوگوں کا ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، فرشتوں کا ایمان ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو جسے یقین ہو کہ 69 گنا تیز آگ میں ان کو ڈالا جانے والا ہے، قبر کے اندر ایسے سخت ترین عذاب کے اندر ان کو ڈالا جانے والا ہے، تو وہ ایسی ہی شدت کے ساتھ، ایسی تڑپ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے شہر والوں کو یا اپنی امت کو اسی درد اور اسی قرن اور فکر کے ساتھ لوگوں کو بلاتے تھے اور روکنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس فکر کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہو گئے۔ وقت ہو گیا، آخری آیت دیکھ لیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی؟ آیت نمبر 185۔ اب اللہ رب العزت یہاں پہ مخلوق پر غور و فکر کروا کر کے اللہ کی معرفت کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کی پہچان کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق پہ تم غور و فکر نہیں کرتے، کیسے اس نے سورج کو بنا دیا، کیسے اس نے چاند کو بنا دیا، کیسے چاند کی منزلیں طے کر دی، کیسے زمین کی رفتار اس نے طے کر دی کہ ذرا سی اگر کم ہوتی اور زیادہ ہوتی تو رہ پانا مشکل تھا، کیسے اس نے زمین کو جھکا دیا کہ وہ موسم کو بدل رہی ہے، کیسے اس نے بارش کو برسا دیا، اللہ اکبر، کیسے اس نے آکسیجن کو بنا دیا، ہوا کو بنا دیا اور ہوا کی کئی قسمیں بنا دیا، کیسے اس نے انسان اور جانور اور انسان کی ہر ضرورت کی چیزیں اس کی پیدائش کے پہلے پیدا کر دیا۔ کیا تم اس پر غور فکر نہیں کرتے کہ کیا یہ اپنے آپ ہو گیا ہے، کیا یہ اپنے آپ چل رہا ہے، کیا بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، کیا تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ کیا انہوں نے، پھر سے آیت کو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اس پر نظر نہیں ڈالی؟ دو باتیں یہاں، اس کی بادشاہی پہ پہلے نظر ڈالو کہ کس کی بادشاہی ہے، کس کے ہاتھ میں ہے ملک کی بادشاہت، کس کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت، کس کے ہاتھ میں ہے دھوپ اور رات، کس کے ہاتھ میں ہے صبح اور رات، کس کے ہاتھ میں ہے جوال اور عروج، کس کے ہاتھ میں ہے تمہاری زندگی اور تمہارا مقدر، تمہاری پیشانی۔ اور پھر مخلوق کے اوپر غور کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے، بہت دل کو چھو لینے والی بات اللہ فرماتا ہے، اور اس پر غور نہیں کیا، شاید ان کے پر غور نہیں کیا، شاید ان کی موت قریب آ گئی ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ شاید تمہاری موت قریب آ گئی ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ کس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پیدا کر کے کیا بھول گیا ہے؟ کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ تم نے اس کی مخلوق کے ساتھ جو ناانصافی کیے ہو، وہ مخلوق جس سے وہ کئی ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائے ہو تم نے، کیا وہ انصاف نہیں دلائے گا اپنی مخلوق کو؟
کیا تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ناانصاف ہے؟ یہ سمجھتے ہو تم کہ وہ ناانصاف ہے؟ وہ تمہیں پیدا کرے گا اور اپنی مخلوق، جس بھی اس کی مخلوق کو ہم نے پریشان کیا ہے، ستایا ہے، تکلیف دی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ذرے ذرے کا حساب لوں گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ ذرے کا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، بدی کی ہوگی، اللہ رب العزت لے کر کے آئے گا اس کو. تو اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت ایک چھوٹی سی بات فرماتا ہے، اور اس پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہے. پھر اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گی؟ اس قرآن کے بعد کس پر ایمان لاؤ گی؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات کے علاوہ کہاں تم کو ہدایت ملنے والی ہے؟ کہاں سے تم پاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہ جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، ان کی بات کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ کے کلام سے تم نہیں سمجھ رہے ہو، نبی کے فرمان سے تم نہیں سمجھ رہے ہو. وہ ہستی جو تمہارے بیچ میں رہ چکی ہے، اس کو، ان کی سیرت کا تم نے مطالعہ کیا، ان کی زندگی کا تم نے مطالعہ کیا، اس کے بعد تم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو. اللہ کے، ساری کائنات کے خالق اور مالک کے کلام کہ اس کلام کو اللہ فرماتا ہے الا جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال، کہ اس کو اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اے مکہ والوں، کیا تم پہاڑ سے بھی زیادہ سنگ دل ہو گئے ہو کہ تم پر یہ نازل کیا جا رہا ہے اور تمہارا دل کانپ نہیں رہا، تمہارا دل گر نہیں رہا، تمہارے دل کے اندر چشمے نہیں پھوٹ رہے؟ کہیں ایسا حال تو نہیں ہے ہمارا کہ ایسی عظیم و شان کتاب پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے؟ یعنی ہمارا دل نرم نہیں ہے، وہ بھی سنگ دل ہو گیا، پتھر ہو گیا. پتھر کیوں ہو گیا؟ گناہوں کی وجہ سے. کیسے نرم ہوگا؟ ہم اللہ رب العزت سے خوب توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پر روئیں، اور اللہ رب العزت کے کلام کو دل کی گہرائی کے ساتھ کہ میرے آقا کا کلام ہے، میرے لیے اس نے نازل کیا، میرے لیے میسج ہے، میرے لیے یہ لیٹر میرے رب نے پہنچایا ہے. انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس طریقے سے پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس سے محبت عطا فرما، اس کی پر غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ تیرے کلام پر عمل کرنے، تیرے کلام کو سیکھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام